آج کا موضوع تو دور حاضر میں جدید دنیا میں جو سائنس کے مختلف شعبوں میں لوگ نئی سوچ وغیرہ سامنے آ رہی ہے، تو ہم نے ابھی تک دیکھا کہ ولفگنگ اسمتھ کی آپ نے ویڈیو دیکھی، ان کی کتاب پڑھی ہوگی کہ خود فزکس کے شعبے کے اندر سے جو زیادہ باشعور سائنٹسٹس ہیں وہ بھی اب اس مادیت کا نقطہ نظر کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور وہ پہچان رہے ہیں کہ جو قدیم جب سے انسان موجود رہا ہے، تو جو حقیقت کائنات کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، انسان کے بارے میں جو ہمیشہ سے یہ علم تھا، اس میں صداقت ہے اور اس کی طرف ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا دوسرے شعبوں میں بھی کہ علم اور دانش، وزڈم، یہ جو جدید سائنسی مادیت پسندی کا نظریہ، جس میں فزیکلزم جس کو کہتے ہیں، یہ ناقص ہے، اس میں بہت سارے خطرات ہیں، اور ایک مکمل اور حقیقی ہمیں علم نہیں پہنچاتا، بلکہ جو روایتی ہزارہ سال سے انسان کے روایات میں چلے آ رہے نظریات، ان سے ہم وہ زیادہ حقیقت کے قریب ہیں۔ تو اسی طرح آج ہم سائیکالوجی کے شعبے میں جو نئی دریافت، جو نئے ادب سامنے آ رہا ہے، جو ایکسپیریمنٹس، اور ان کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھیں گے، بالخصوص ایڈورڈ کیلی کے الفاظ میں ایک انٹرویو ہے، اور اس سے پہلے ایک ویڈیو جو کہ ٹارناس، جو کہ آتھر ہیں کتاب، پہلے بھی آپ کو وہ ریکمینڈ کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے، امید ہے آپ نے بھی اس کو بھی مطالعہ کیا ہوگا، پڑھے ہوگا۔ یہ فلسفہ تاریخ کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی جو بہت مشہور کتاب مغربی انسان کے ذہن کی تاریخ، یعنی ذہنی تاریخ، انٹلیکچوئل پیشن آف دا ویسٹرن مائنڈ، اس میں بڑی گہرائی سے اور سنجیدگی سے انہوں نے دیکھا، لیکن میرے نزدیک بہت اچھی کتاب ہے، لیکن محدود تھی۔ وہ یورو سینٹرک، یعنی یورپین روایات کے حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ اور دوسری چیز، جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی تو مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ آئندہ مستقبل کی تاریخ جو دیکھ رہے ہیں انسان کی، وہ بنیادی طور پہ وہی جدید نقطہ نظر سے، یعنی ترقی، ارتقاء، پروگریس، ڈیولپمنٹ، ایوولوشن، اس کے حوالے سے، اور بالخصوص یہ پوسٹ ماڈرنسٹ فلسافیکل پوزیشن سے، اور جو نئے بہت سارے رجحانات پائے جا رہے ہیں، جس میں
جینڈر ایکوالٹی، فیمنزم اور اس طرح کی جو فلسفے ہیں، اس زاویے سے وہ آئندہ کے انسان کی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہم نے آپ کو ریکمینڈ کیا، یہ جو کتاب لکھی تھی یہ تو اب 20-30 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور یہ جو انٹرویو ہے جو اب ہم نے آپ کو ریکمینڈ کیا، یہ حال میں 2-3 سال پرانا ہے۔ تو اس میں بڑی ایک فرق بھی میں نے دیکھا، اور بالخصوص وہ فرق یہ کہ وہ صرف یورو سینٹرک پوزیشن نہیں اب اختیار کر رہے، بلکہ وہ جو ساؤتھ کہہ لیں، ایسٹ کہہ لیں، دوسرے جو ٹریڈیشنز ہیں انسانی فلسفے کے، سماج کے، ان سب کو بھی بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت قیمتی ذخیرہ ہے ہمیں انسانیت کے لیے اور ویسٹرن مین کے لیے بھی۔ تو اس محدود تنگ نظری سے نکل کے ہمیں ان دوسرے روایات کو بھی شامل کرنا پڑے گا اپنے فکر میں، غور میں، اپنی ڈسکورس میں، گفتگو میں، اور جو ادبی اور سائنسی تحقیقات ہیں۔ تو پہلے اس کا میں ایک خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ باتیں آپ نے جو دیکھی ہوں گی، ترناس جو ہیں ان کے حوالے سے، دی آتھر آف فیشن آف دا ویسٹرن مائنڈ، اس پہ اگر کوئی سوالات، کوئی تبصرہ، کوئی بات کو کرنا چاہیں آپ، تو پھر وہ ہم کر لیں گے۔ اور پھر جو دوسرا آج کا ویڈیو ہے وہ ایڈورڈ کیلی کا کام پرسیپٹیو اسٹڈیز میں، پرسیپٹیو سائیکالوجی میں بحیثیت ایک سائنسدان، اس کے جو دا سائنس آف سائیکالوجی اینڈ پرسیپشن، اس کے حوالے سے ان کے ایک انٹرویو دیکھیں گے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ سو ٹرنرس کی جو انٹرویو ہے اس میں، اور یہ انٹرویو غالباً ایک تنظیم ہے ریبل وزڈم کے نام سے۔ تو ریبل وزڈم جیسا نام ہی سجیسٹ کرتا ہے، انسان کے فوراً تھوڑے سے ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہ بظاہر کوئی جو نیو ایج ریلیجن یا نیو ایج کلٹس بہت سے سامنے آئے ہیں پچھلی دہائیوں میں، نصف صدی میں، اس کی کچھ جھلک معلوم ہوتی ہے۔ اور جو انٹرویور ہے اس کی بھی، اور ترناس کی بھی جو بہت سارے اشارے ہیں، اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک یہ جو ایک رجحان پایا جاتا ہے مغرب میں، جس میں کہ وہ پرانے مذاہب، پرانی روایات، نان یورپین روایات کو بے شک سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک اور ہی رنگ میں اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹپیکل پوسٹ ماڈرنسٹ انسان اس کی طرف سے دیکھ رہا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا میں اگر ان کے وہ بیک گراؤنڈ وغیرہ کو دیکھیں تو شک اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیو ایج ریلیجن، نیو ایج کلٹ کی طرف سے تو نہیں آ رہے، لیکن جب آپ غور سے ان کی باتیں سنیں گے تو یہ لگتا ہے کہ واقعی سنجیدہ فکر و دانش کے لوگ ہیں جو غور سے اپنی، یعنی مغربی ثقافت، مغربی تاریخ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور انہیں یہ
جو اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ہمیں مغربیت اور ویسٹرن یورپین سینٹرڈ پوزیشن سے ہٹ کے نکلنا ہوگا اگر ہم حقیقت کو صحیح معنی میں اپنی مکمل حیثیت سے پہچاننا چاہیں، تو ہمیں ایسٹرن نان یورپین کلچرز اور ریلیجنز، وزڈم ٹریڈیشنز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اس میں جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس انٹرویو میں اور ان دونوں حضرات کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس چیز کا تو احساس بخوبی ہے کہ اس وقت تاریخ کے اس موڑ پہ، اس دور میں، اس تاریخ کے لمحے میں جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہ انتہائی کرٹیکل وقت ہے، اور کرٹیکل ہے نہ صرف مغربی تہذیب کے لیے بلکہ انسانیت کے بقا اور سروائیول کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے۔ اور اس میں بہت ساری باتیں وہ جو گلوبل کرائسس سامنے آ رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو لیکن اس میں انہیں تاریخی جو یہ سائیکل ہے اس کے اینڈ یا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے بگننگ کا موقع نظر آتا ہے۔ تو اس میں یعنی کوئی پیسمزم کی بات نہیں ہے کہ اب ہر چیز ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہ یہ کرائسس کے اندر سے ہمیں مزید آگے بڑھنا اور بہتر طریقے سے بڑھنے کا گنجائش اور مواقع مل سکتے ہیں اگر ہم سنجیدگی سے ایسٹرن ٹریڈیشنز اور وزڈم کو بھی دیکھیں، تو اس میں ہمیں بہت مواد مل سکتا ہے جو ماضی میں مغربی تہذیب نے، انسان نے جو غلطیاں کریں جس کی وجہ سے ہم اب اس کرٹیکل دور میں مبتلا ہیں، اس کرائسس میں مبتلا ہیں، اس سے نکل سکیں اور آگے بڑھنے کی، یعنی پھر وہ ایک آئیڈیا جدیدیت کا آف کنٹینیوس پروگریس، کنٹینیوس ایوولوشن، کنٹینیوس ڈیولپمنٹ، اس نصب العین کو، اس مقصد کو ابھی لگتا ہے کہ مکمل طور سے انہوں نے اپنے ذہن سے خارج نہیں کیا، بلکہ اگر وہ نان یورپین ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس انداز سے کہ ان سے ہمیں وہ علم حاصل ہو سکتا ہے جو خامیاں تھی ہماری ویسٹرن سوچ میں، اس کو ہم پر کر کے اور پھر اپنی منزل کی طرف، آگے کی طرف، فردر پروگریس، ایوولوشن، انسانیت کی مسلسل ارتقاء کا نظریہ جھلک مجھے نظر آتی ہے ان کی گفتگو میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں صداقت نہیں ہے، یا وہ بہت باقی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں اپنی ویسٹرن کلچر کو اور ایسٹرن ٹریڈیشنز کو، وہ بہت ہی سنجیدگی سے اور ادب سے، یعنی with great respect and admiration، اور یوں کہ اس میں انسان کو مستقبل میں مزید ارتقاء اور ترقی کے لیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی کہ یہ ہم ایک کرٹیکل نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کو کہ وہ مشابہت کرتے ہیں کہ یہ ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے، یعنی موت واقع تو ہو رہی ہے لیکن جیسے آپ دیکھیں گے ایڈورڈ کیلی کی بھی گفتگو میں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اب انکریزنگ نمبر آف سرکلز اس کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ حقیقت صرف فزیکل ڈائمنشن میں نہیں، اس کے ماورا بھی حقیقت ہے۔ تو وہ اس وقت انسان کی
مجموعی طور پہ جو ایک کرٹیکل پوزیشن پہ آ چکے ہیں جس میں گلوبل کرائسس وغیرہ، اس کو وہ اس طرح سے بھی بہت پر امید گویا ان کے نزدیک صرف مایوسی نہیں ہے، صرف کرٹیسزم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس ناکامی کے اندر سے بھی، اس کرائسس کے اندر سے بھی ہمیں جیسے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں انسان کو انکشافات ہوتے ہیں، ایک چند سیکنڈ میں، لمحات میں ایسے ایسے اپنی حقیقت ان کے دماغ روشن ہوتے ہیں، ایک جو اندرونی نظر ہے وہ کھلتی ہے وقتی طور پہ، لیکن اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں جب وہ واپس موت کا ہاتھ چھو کے واپس آتے ہیں زندگی میں، تو وہ ایک بالکل ٹرانسفارمڈ کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جو پہلے ان کے جو سوچ تھی اس میں بہت ایک انقلابی تبدیلی پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ پھر بہتر انسان بنتے ہیں، اور ان کا ایک جو پرسپیکٹو ہے تو اس میں ایک کمپیشن اور انسان دوستی اور یہ سب چیز بہت سارے مثبت رویے پائے جاتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ جو انسان اور بالخصوص جو اپنے ویسٹرن ٹریڈیشن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے شک ایک کرٹیکل موڑ پہ ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ذہن کو کھول کے تسلیم کریں اور انسانیت کا جو وسیع تر ایک ہیریٹیج ہے، ایسٹرن کلچر، ریلیجنز، فلاسفی وغیرہ، تو ہم اس کرائسس سے زیادہ ہوش مند اور زیادہ انلائٹنڈ ہو کے اور آگے کی طرف پھر اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ تو گویا ایک ڈیتھ اینڈ ری برتھ والی اس طرف ان کی امید اور عقیدہ یا یہ جو تھا ٹرناس کا جو انٹرویو، یہ میں نے اس میں یہ چیزیں نوٹ کی۔ تنقید ویسٹرن کلچر کی جو تاریخ رہی ہے انلائٹنمنٹ سے کے بعد سے بہت کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انسان کے فردر جو سفر ہے وہ اور بھی بہتر طریقے سے ہم آگے جا سکیں گے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت سی اچھی باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ بڑی چیز مجھے اچھی لگی کہ a little knowledge is as dangerous as a lot of knowledge from a very narrow perspective۔ اور مگر پھر جیسے میں نے کہا کہ بار بار ان کی گفتگو میں بہت سے پوسٹ ماڈرنسٹ جو ریلیٹیوزم، گرے ایریاز دیکھیں، ڈونٹ بی ججمنٹل اور اس طرح کی چیز، بہت سارے وہ بھی پوزیشنز نظر آتے ہیں۔ خیر یہ کوئی بات اس میں مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اچھی مین بات یہ ہے کہ فلسفے اور تاریخ کے فیلڈ سے بھی اب ایک نظر ثانی اور ری ڈسکورنگ دی نان یورپین ٹریڈیشنز اور اس کی اہمیت اور ورچوز کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس پہ اگر ابھی کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں یا تبصرہ کرنا چاہیں تو مختصراً ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر دوسری ویڈیو کی طرف جائیں گے۔ تو جی، حسن اقبال، حسن اسلم، عقیلہ، اریبہ، بلال، بہت سے ماشاءاللہ لوگ آئے ہوئے ہیں، محسنہ، سکینہ، سمینہ، ندیم، سید عباس،
طلعت, مریم, مجھے لگتا ہے پوری کلاس آج تو موجود ہے. سو go ahead, anybody, if you want to raise any comments, questions, so we're open for that. سر میں نے بس ایک کامنٹ کرنا تھا کہ میں آپ جب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ویسٹرن ٹریڈیشن کو ایکچولی کرٹیسائز کیا ہے اور انہوں نے یہ ایز اے سمجھے فلر کہہ لیں یا جو بھی ایسٹرن ٹریڈیشن کو یوز کیا کہ جو خامیاں ہیں مغربی تہذیب کے اندر یا ان کے ماڈلس میں ان کو وہ ان سے پر کر دیں, لیکن انہوں نے یہ والی بات نہیں کی کہ وہ ان کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ یوز کریں. بس یہ ایک آبزرویشن تھی. جی بالکل, یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یعنی وہ پھر بھی جیسے بڑا پوسٹ ماڈرنسٹ پوزیشن جو ہے کہ ایک کوئی مطلق حقیقت اور کوئی آفاقی اصول, یونیورسل پرنسپلز, ایبسولوٹ ٹروتس, یہ لائک گڈ پوسٹ ماڈرنسٹ وہ ابھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف یہ کہ ایک سے زیادہ پلورالٹی آف ڈائمینشنز وغیرہ, تو پلورلزم کی طرف زیادہ مجھے لگتا ہے ان کے اوپننگ ہے بجائے کہ ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف. السلام علیکم کامل صاحب. جی وعلیکم السلام. معذرت وہ شروع میں ذرا میں کلاس مس ہو گئی تھی, ذرا لیٹ جوائن کیا تھا, تو جو میں نے گفتگو سنی ہے اس میں کچھ یہ ریمارکس تھے کہ اگر میں یہاں پہ دیکھوں یعنی کہ انگلینڈ کے اندر تو دو اپروچز نظر آتی ہیں جنرلی مغرب کے اندر, ایک باٹم اپ اپروچ اور ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ. جو باٹم اپ ہے وہاں پہ اب زیادہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں کہ نہیں زندگی کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے, تو ہمیں اس کی تلاش لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہو رہی ہے. اور یہاں اب روز دن بدن لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں یعنی کہ اسلام قبول کر رہے ہیں, اور اس میں جو اکثریت ہے وہ یعنی کہ 20s 30s ارلی 30s کے لوگ عمر کے لوگ ہیں, اور نسبتاً خواتین زیادہ یعنی کہ اسلام قبول کر رہی ہیں مردوں کے مقابلے میں. لیکن اگر ٹاپ ڈاؤن اپروچ دیکھیں تو کہانی ذرا مختلف ہے. یعنی کہ کل رات کو میری ایک گروپ کے ساتھ ایک اسٹڈی گروپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو موضوع تھا شرم و حیا. تو اس میں یعنی کہ یہ بات میں نے کی کہ جو کوپریٹ کلچر ہے اور جو کنزیومرسٹ کلچر ہے اس کو جو سب سے بڑا یعنی کہ ایک طرح کا مقابلہ ہے وہ اسلام کی طرف سے. یہ جو ایک انسان کو ایک جو ایک مینیپولیٹ کرنے کا اور اس کو کوموڈیفائی کرنے کا جو ایک اتنے سالوں سے ایک وہ سسٹم بن چکا ہے, اس کو جو خطرہ ہے وہ صرف اسلام سے ہے, کسی اور سے نہیں. اور اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ زیادہ تھے, تو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا. تو جو انسٹیٹیوشنلی ہیں اور جو پاور جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس اتھارٹی ہے کافی سالوں سے, وہ تو اسلام کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کی تو باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں, اسٹڈیز گروپ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام کی انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے, لیکن وہ اس کو تحقیق کرتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں, تاکہ لوگوں کو اس کی طرف آنے نہ دیں. لیکن جو باٹم اپ اپروچ ہے وہ بالکل مختلف ہے, وہ اس چیز کو سرکم نیویگیٹ کر کے اور سرکم وینٹ کر کے پھر بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ جو ایک ڈیوائیڈ ہے یہ اب دن بدن بڑھتا جائے گا, اور کسی نہ کسی وقت تو یہ آمنے سامنے دونوں کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر نتیجہ سامنے آ جائے گا. جی اللہ خیر کرے. آپ بہت ہی خطرناک امکانات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. بے شک یہ ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کا. بہرحال اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ دونوں رجحانات موجود ہیں, یعنی ایک باٹم اپ جسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ صرف باٹم اپ نہیں, یہ جو میں ویڈیوز آپ کو دکھائی ہیں, شیئر کری ہیں,
اس میں آپ دیکھیں گے کہ some of the leading top thinkers in these fields, وہ فزکس ہو, سائیکالوجی, فلاسفی, جینیٹکس, ان میتھمیٹکس میں, تو سم یہ نہیں کہ وہ بڑا کوئی ایک نیا طوفان کھڑا ہونے لگا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی کرنیں نظر آتی ہیں. ابھی بھی یہ بہت چھوٹی مائنورٹیز ہیں, لیکن ایون ان دا لیڈنگ مائنڈس آف دیز سائنٹیفک فیلڈس, یہ کویسچننگ, کرٹیسزم, ری تھنکنگ, نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ نان یورپین ٹریڈیشنز, ایسٹرن ٹریڈیشنز, اور یورپ کا اپنا جو پری ماڈرن ٹریڈیشنز ہیں, ان سب کو ایک تازہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اور اس کی جو فوائد ہیں, خوبیاں ہیں, جو حقیقتیں ہیں, اس کو تسلیم کرنے کی طرف بہت سے اس طرح کے افراد ہمیں ٹاپ اور باٹم دونوں میں کہتا ہوں کہ موجود ہیں. لیکن دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک محاذ آرائی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, مجھے یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوئے گا, بلکہ لازمی ہے. لیکن میرے خیال پتہ نہیں, یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سامنے کہ یہ جو گلوبل کارپوریٹ کیپٹل ہے, اگر اس کو ہم جو پاور جسے آپ کہہ رہے تھے, اس کو اگر ایک نام دیں تو میں کہوں گا کہ یہ گلوبل کارپوریٹ کیپٹل ہے. اب ہم نیشن سٹیٹ سے آگے جا چکے ہیں, ایک, اور دوسری بات یہ کہ یہ اب انڈسٹریل دور سے بھی ہم آگے جا چکے ہیں. اس وقت جو ہم مابعد الجدیدیت کے دور میں ہیں, اس کو زیادہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک پوسٹ انڈسٹریل دور ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جہاں پہلے دیکھیں, پہلے جاگیردارانہ نظام میں, ایگریکلچرل دور میں جو ذریعہ تھا طاقت کا, پاور, وہ تھے ذرائع پیداوار, جس کا مطلب یہ کہ قدرتی زمین, جانور, پودے, درخت, باغات اور منرلز جو پیدا ہوتے ہیں, وہ تھی دولت, اور دولت کے ذریعے پھر طاقت. یہ شفٹ ہوا انڈسٹریل دور میں, تو زمین اور پلانٹس اور اینیملز اور سلیوز, اس کی جگہ پھر انڈسٹری نے لے لی, بیکاز دیٹ واز دا مین موڈ آف پروڈکشن. تو جس کے پاس انڈسٹریل نیشنز کا ایک تقسیم ہو گئی دنیا میں, ہیوز اینڈ ہیو ناٹس, انڈسٹری کے لحاظ سے. اب وہ دور ختم ہو چکا ہے, ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. اس وقت what I would call reification of power, اور جب آپ محاذ آرائی کی بات کرتے ہیں تو we are talking about politics, and politics is about power. تو the source of power is no longer industry, it is money and information. So this is a new power, is now concretized in information and money. اور اتفاق کی بات یہ ہے, آپ کہہ لیں مزے کی بات یہ, اگر غور کریں تو یہ دونوں چیزیں they are non-physical. Information is not a physical entity, and money is not anything. It's a fantasy, it's a figment of your imagination. It's a convenient faith, a belief, a convenient myth. ہم نے طے کر دیا کہ جی یہ اس کاغذ کے ٹکڑے کا جو ویلیو ہے وہ اتنی ہے, اتنی. ایکچولی اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر. تو بڑی عجیب بات ہے کہ اب جب ہم پوسٹ انڈسٹریل دور میں آ گئے ہیں, سو the location of power
now is in non-physical entities. लेकिन इनकी फिर the power is now what is dictating मीडिया में इंफॉर्मेशन हर चीज, और वो कंट्रोल फिर प्रोडक्शन को भी करते हैं, लेकिन वो मशीन एंड प्रोडक्शन इज लोकेटेड एनीवेयर ऑल ओवर द प्लेस ना. अब वो उसका नेशन स्टेट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ना इंडस्ट्री ना मनी. दीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड और आइडेंटिफाइड विद दिस स्टेट और दैट स्टेट, दे क्रॉस स्टेट बैरियर्स. तो ये एक नई किस्म के महाज तो खड़े हो रहे हैं. और इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो खतरा है, देखिए इसकी मैं मिसाल दूं. अमेरिका में एक उनके जो आर्मी है इंस्टीट्यूशंस हैं, और हर आर्मी के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्ट्रेटेजिकली आगे प्लान करते हैं कि जी बड़ी हमें खतरा किस तरफ से है, और उसके लिए फिर वो प्रिपेयर करते हैं. तो अमेरिका में जिस इदारे के ज़िम्मे ये लगा होता है कि आप प्रोजेक्ट करें, प्लान करें, बताएं हमें किस चीज़ का मुकाबला करना है, तो उनकी एक रिपोर्ट में ये था कि अमेरिका को आइंदा मुस्तकबिल में सबसे बड़ा खतरा वो है द थिंकिंग माइंड, द थिंकिंग इंडिविजुअल. तो उसको किस तरह से काबू करना है, कंट्रोल करना है. तो ये जो है पावर, कंट्रोल, information, media is amongst the major tools in this new confrontation. तो इसके अंदर सबसे बड़ा खतरा है the thinking person, क्योंकि वो refuses to be subject to this control through information technology. ये सिर्फ देखें अमेरिका में नहीं, आपको हमारे पाकिस्तान में भी वही नजर आएगा, इंडिया, मोदी के इंडिया में भी वही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटल जिसके वेपन्स ऑफ कंट्रोल, डोमिनेशन एंड पोजेशन, what they're seeking to possess is something which is not physical. They're seeking to possess our hearts and minds. जो उनके हथियार हैं, the weapons are not physical. They are information and money. और तो ये एक बिल्कुल ही एक नया दौर और नई महाजराई यकीनन सामने आ रही है. इसके अंदर जाहिर है कि जो पुरानी रिवायात हैं, पुराने मज़ाहिब हैं, उनकी सोच, उनसे ही सबसे ज़्यादा उन्हें ख़तरा है. लेकिन इस वक्त ये मानना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और वाज़े सामने अगर वो काउंटर सोच उनके लिए है, तो वो दूसरे मज़ाहिब में यानी निस्बतन बहुत कम उनको ऑपोजिशन नज़र आता है. बेशतर वो को-ऑप्ट हो चुके हैं. इस्लाम के अंदर से अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वो सबसे ज़्यादा इस्लाम के अंदर से उन्हें नज़र आती है. ये एक लंबी बात होगी कि ये क्या वजह है कि इस्लाम के अंदर से ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. लेकिन इसमें भी हमें होशियार रहना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस की भी नौयत क्या है. ये भी कोई सिंपल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल उस तरह के पोजीशंस नहीं है. इसमें भी बहुत सारे और तरह के इंटरेस्ट्स हैं और फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं. वो भी जो पॉलिटिकल काउंटर पावर है या उसको रेजिस्ट करते हैं, तो वो मज़ाहिब को, वो चाहे हिंदुत्वा हो, चाहे ज़ायनिज़्म हो, चाहे नियो क्रिश्चियन जो मिलेनियलिज्म है, या इस्लामिक जिहाद हो, यानी ये सब
استعمال کرتے ہیں ان جذبات کو, ان نظریات کو, اس سوچ کو فار پولیٹیکل پاور. تو یہ ایک پاور گیم سامنے آ رہا ہے, اور اس میں یہ بے شک صحیح ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. کافی عرصے سے یورپ میں, امریکہ میں, یورپ میں, کیونکہ وہاں پہلے یہ ویسٹرن کلچر, تو کافی عرصے سے اگر آپ یورپین فلسفی اور کلچر کو تنقید کرتے ہیں اور اس کی جگہ آپ کیا کہتے ہیں, اگر آپ بدھزم کے حوالے سے بات کریں تو وہ ٹھیک ہے, آپ ہندوازم کے حوالے سے بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے, اسلام کا نام نہ لیں. سب سے زیادہ خطرہ اسلام کی طرف سے نظر آتا ہے. Maybe this is because it is the most recent of all of the religions. لیکن اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس میں وہ ایک اوپننس بھی ہے, ٹالرنس بھی ہے, اور ایسی یعنی اس میں کوالٹیز ہیں جو دوسرے ریلیجنس ریلیٹیولی ایک لوکلائزڈ, ایک قوم کے لیے, ایک خطے کے لیے, ایک ٹائم کے لیے. تو اسلام میں وہ گنجائش زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ ایک زیادہ یونیورسل پرسپیکٹو اور انکلوسیو پرسپیکٹو دیتا ہے. تو in any case the fact is کہ اسلام amongst all the other traditions سب سے زیادہ اگر خطرہ نظر آتا ہے تو وہ اسلام کے اندر سے ان کو نظر آتا ہے. یہ تو بڑی واضح بات ہے. وہ کامل صاحب, میں وہ ذرا بس کلیریفائی کرنا چاہتا تھا, جب میں نے وہ کہا تھا نا کہ باٹم اپ ورسز ٹاپ ڈاؤن, تو میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تھنکنگ مائنڈ اس میں انوالو نہیں ہے. میرا مطلب تھا کہ انفرادی طور پہ بامقابلہ جو سینٹرز آف پاور ہیں یا جو ادارے ہیں, یعنی کہ اب جو انفرادی طور پہ اس پہ ہر طرح کے لوگ ہیں, یعنی کہ جو بالکل ایک کامن ورکنگ کلاس آدمی سے لے کے ایلیٹ تک. یعنی کہ ایک مثال میں دوں کہ کچھ سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں, تو انہوں نے یعنی کہ آپ نے ایک ذاتی تجربے کی بنیاد پہ مجھے بات بتائی کہ یہاں جو ہاؤس آف لارڈز کے اندر جو ایک چرچ آف انگلینڈ کی ایک فکسڈ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ کچھ سیٹس ہاؤس آف لارڈز میں چرچ آف انگلینڈ کے ممبرز کے لیے ہمیشہ ریزروڈ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا, اعلان نہیں کیا, لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں بحیثیت ایک مسلمان کے طور پہ یعنی کہ انہوں نے شہادت بھی قبول کر لی ہے اور وہ ایک اسلامی زندگی گزارتے ہیں, لیکن وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے. لیکن جو اب وہ انسٹیٹیوشنز ہیں ایز این انسٹیٹیوشن وہ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو میرا وہ مطلب تھا کہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن جو ایک وہ اب ایک سینٹر گراؤنڈ کی طرف آ رہے ہیں جہاں پھر یعنی کہ مقابلہ ہوگا ایک طرح کا. چلیں, ویری انٹرسٹنگ آپ کی باتیں, تھینک یو. اور کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. کامل صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی. اچھا, میں نے میرا یہ ذہن میں کوشچن یہ آ رہا تھا کہ یہ جو اپروچ جو ابھی جس کو آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ جس میں جو ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں ان کو اپریشیٹ کر کے تو جو یورپین جو ماڈرن ٹریڈیشن ہے اس کی اصلاح کی جائے, لیکن جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ وہی جو ہاریزونٹل جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے جس میں اسپرچول ڈیولپمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ مطلب یہ تو تضاد ہے, مطلب یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے. انٹل انلیس آپ اسپرچول ڈیولپمنٹ کو کنسیڈر نہ کریں تو پھر جو ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں ان سے آپ کیا سبق سیکھیں گے, اور یورپین جو ماڈرن ٹریڈیشن ہے اس کی اصلاح کس سینس میں ہوگی؟ مطلب یہ تو مطلب ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. تو اس اپروچ میں مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ تو مطلب یہ کیسے وہ کیا سبق سیکھیں گے ایسٹرن ٹریڈیشن جس سے وہ اپنے ماڈرن جو ٹریڈیشن ہے یا کلچر ہے اس کو ایڈجسٹ کریں گے, لیکن مقصد وہی ہے ہاریزونٹل ہیومن ڈیولپمنٹ کا جس میں اسپرچول ڈیولپمنٹ کی کوئی ایز سچ اکوموڈیٹ نہیں ہو رہی. یہ میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, جہاں
ایک طرف انفرادی طور پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے حلقے نظر آتے ہیں، افراد نظر آتے ہیں جو نان یورپین ٹریڈیشنز، دوسرے اسلام کو بھی، دوسرے مذاہب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ایون چرچ آف انگلینڈ کے ارکان بھی ان میں پائے جاتے ہیں، اور بہت سے نامور شخصیتیں میرے ذہن میں اس وقت سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے واقعی اسلام یا کوئی دوسرا جو مذاہب ہیں، چاہے ہندوازم ہو، بدھزم ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں، کہ اس کو حقیقتاً تسلیم کیا. اور سب سے نامور پھر یہ جو کنورشنز کہہ لیں وہ اسلام میں ہی ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اس میں ان کی کوئی سنسیریٹی اور انٹیگریٹی، بلکہ مجھے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ ہم جیسے جو روایتی معاشروں میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ہماری ذہنوں میں بہت ساری تاریخی وجہ سے کچھ الجھنیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مذاہب کو بھی مسخ کر کے، توڑ موڑ کے عجیب طرح سے سمجھتے ہیں. تو ایک خوبی میں نے دیکھی ہے کہ یہ جو مغربی بیک گراؤنڈ سے لوگ ٹریڈیشن کی طرف جب جاتے ہیں، ٹریڈیشنل فلسفی، ٹریڈیشنل ورلڈ ویو کی طرف، تو وہ ان کو بالکل ایک نیو بورن بچے کی طرح سے، یعنی ان کے ذہن میں کوئی الجھنیں تاریخ کی وجہ سے نہیں چلی آ رہی. تو ایک فریش مائنڈ کے ساتھ وہ زیادہ کلیئرٹی سے، اور وہ سورسز کو جاتے ہیں ڈائریکٹلی، کسی سے براہ راست انہوں نے یہ سبق نہیں سیکھا، رٹے نہیں لگائے کوئی، بلکہ خود کوشش کر کے اور اسٹڈی کیا، غور و فکر کی ہے، ان سورسز کو سمجھا ہے، اور they have become totally and genuinely, sincerely converted to the traditional spiritual perspectives. بہت سی شخصیات ایسے ہمارے سامنے ہیں، بہت سو کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں بھی کیا. یہ اپنی جگہ. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی رجحان ہے جس کو میں ذکر کر رہا تھا، کہ ایک نیو ایج کلٹس، نیو ایج ریلیجنز وغیرہ، کہ وہ نئے، یہ پرانے ریلیجنز اور ٹریڈیشنز کو وہ انہوں نے جیسے ڈسکور تو کر لیا، لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہری راما، ہری کرشنا موومنٹس ہوتی ہیں کہ بھائی یوگا کر رہے ہیں، یوگا کا کے لیے فٹنس ایکسرسائز ہے، سلمنگ ایکسرسائز ہے، تو یعنی بالکل ہی اور مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کا تو خیر کوئی علاج نہیں ہے میرے خیال سے. یہ اور یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں وائڈ اسپریڈ ہے. لیکن بیچ میں گنے چنے صحیح، لیکن انفرادی طور پہ there is some serious conversions and rethinking and accepting of the traditional wisdom within the Western intellectual elite. Thank you. اور کوئی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں؟ استاد جی، میرا سوال عباس بھائی نے پوچھ لیا، کیونکہ میرا بھی یہی اسی سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ اگر کوئی آپ کسی ایسٹرن ٹریڈیشن کو آپ سنسیئرلی اسٹڈی کر رہے ہیں یا اس سے وزڈم میں کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے ٹینٹ کے اندر تو پھر وہی آتا ہے کہ ٹرانسینڈنٹ ایک کوالٹی ہے ہیومن اسپرٹ کی، تو وہ اس کو بغیر تسلیم کیے ایسٹرن ٹریڈیشن کو آپ کتنا ہی سنسیئرلی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں یا اس کو ایکچولی اڈاپٹ کرنے کو سوچ سکتے ہیں. وہ شاید ان کی بات میں ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایک طرح سے ان سے جو وزڈم آ رہا ہے فار دیٹ ہارزونٹل ایولیوشن، وہ
जिसका तो उनको फ़ायदा हो जाएगा वही उनका मकसद है बस। तो उसका जवाब मुझे मिल गया। दूसरा कमेंट ही था वो एक वो शायद आपको भी याद होगा, स्टार्टिंग में जो हमारी क्लास थी, सेकंड क्लास थी बनती है, तो उसमें मैं क्लास का टॉपिक भूल गया, लेकिन आपसे अक्सर लोग पूछ रहे थे कि आप कि उसमें उसका टॉपिक ऐसे कुछ था कि ट्रेडिशन से हम कितना दूर जा चुके हैं, और हम किस स्टेज पढ़े लाइफ ह्यूमन लाइफ के। तो अक्सर स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे आपसे कि हम करें क्या इसके बारे में, हम करें क्या, हाउ डू वी ओवरटर्न दिस। तो आपने रिपीटेडली यही कमेंट था कि मतलब वी काइंड ऑफ लाइक, अगर हम बार बार ये ना पूछें कि हम वर्ल्ड वाइड क्या इसको चेंज कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम एफर्ट कर सकते हैं वो हम करें। उसमें भी मैंने कमेंट किया था कि आपके साथ गुफ्तगू में कि दिस इज अपहिल बैटल दैट वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट बट वी आर गोइंग डाउन फाइटिंग। तो वो काफी एक स्टार्टिंग थी हमारी। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा होप की उम्मीद की किरण नजर आ रही है जिस आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इवन जो लास्ट क्लासेस में की थी चित्रों की जो क्लास थी, हम जो वीडियोस देखनी थी, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात करते हैं जब वो 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं 1 2 3 4 की, उसको इंस्पिरेशन, कल्चर, सोशल और फिजिकल में डिवाइड किया होता है। तो वो नैरेटिव की बात भी करते हैं कि जो भी काली युगा वाला चेंज जो आता है 4 to 1 चेंज आता है, तो वो काफी अब्रप्ट चेंज होता है। जस्ट क्या नाम है इस नाम को, जिसकी हमने बुक पढ़ी है साथी, क्या नाम है, रेने गुनॉन की भी जो बात करता है कि जो वो साइकिल फिर स्टार्ट होता है तो वो जिस टर्बुलेंस से स्टार्ट होता है। तो यही कमेंट था कि थोड़ी सी पिछली कुछ क्लासेस में होप थोड़ी मिलनी शुरू हुई है, क्या बाजार में लगता है कि हम उस 4th क्वाड्रेंट में हैं, 4 to 1 जाने लगे हैं अभी होपफुली एट सम पॉइंट। अब बल्कि शायद तैमूर साहब ने को बताया कि डांस में होके आया था अभी कारबोगा शरीफ से, तो वहाँ के भी जो सूफी हजरत हैं उन्होंने यंगर जनरेशन को थोड़ा खिताब करके कहा था कि मतलब 15 से 20 साल में कुछ होने वाला है बड़ा तो उसके लिए मैं तो जिंदा नहीं हूँ, लेकिन आप ही जनरेशन जो है हैंडल करेगी उसको। तो वहाँ से भी लगता है कि जिस तरह की आप भी बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट या कुछ जो आपस में कंपटीशन जो आने वाला है तो करीब ही है तो यही कमेंट लगा था मेरा। देखिए, हमें असल में आइंदा क्या होता है वो तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि तारीख़ और इंसानी तारीख़ के जो अदवार हैं, इस वक्त हम वो जो आप 4 दौर की बात कर रहे थे, औरों ने भी बात की, कलयुग का दौर है, द डार्क, यानी इस वक्त हम मेरे ख्याल से जो टर्मिनल स्टेज है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। और इसको कई लिहाज से अगर आप देखें कि इट्स वेरी क्लियर, आप सिंपली अगर देख लें कि नॉर्मेटिव स्टेट क्या होता है, और कोई भी चीज़ ह्यूमन टेम्परेचर ले लें, हार्ट बीट ले लें, कोई नॉर्मल स्टेज में भी गुंजाइश होती है, ऊपर नीचे वो कंडीशन जाता है, लेकिन एक रेंज के अंदर वो फ्लक्चुएट करता है। एक अगर वो चेंज जो है वो साइक्लिक एक होता है कि ऊपर गए फिर वापस आ गए, ऑलवेज कमिंग बैक टू द नॉर्म, ये नॉर्मेटिव स्टेट है। और फिर एक चेंज, एक रेट ऑफ चेंज, वो फिर साइन कर्व वाला नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है कि वो यकतरफा एक तरफ को ही जब बढ़ने लगता है तो फिर वो तेजी से तेज से तेज से तेज होता है, वो फिर वापस आने का उसमें गुंजाइश नहीं होती है। और एक्सपोनेंशियल जब रेट ऑफ चेंज होता है, इसको मैथमेटिकली आप कहते हैं कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी की तरफ रेट जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। तो इस वक्त अगर आप देखें 300,000 years ऑफ नॉर्मल बैलेंस, हार्मनी विद नेचर, चेंजेस, फ्लक्चुएशंस, यस, लेकिन ऑलवेज कमिंग बैक टू द नॉर्म।
अब वो हम हदूद क्रॉस करके वी हैव गॉन इनटू एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ चेंज. ये इट इज एनी डॉक्टर नर्स लुकिंग एट योर टेम्परेचर ग्राफ अगर वो देखे कि नॉर्मल से बाहर निकल गया तो कहते हैं जी बस अब दवा का काम नहीं है, दुआ करें. So we are in that stage. So having said that, ये इस दौर में भी होते हुए कुछ न करने की कोई जवाब नहीं. अब सवाल ये है कि क्या करें और क्यों करें. तो मेरी नजरिया ये है और मेरी एडवाइस उसूल या जो भी आप कह लें वो ये है कि हमें पहला काम ये करना चाहिए कि हम तमीज़ करें, डिसर्नमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. और ये पहली चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त फिलोसॉफिकली हम जिस दौर में हैं उसमें इंसान ने बिलमूम, ये नहीं कि अफराद तो बहुत से उससे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन जनरली एक डोमिनेंट जो फिलॉसफी पोजीशन है वो ये है कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो पहला जो ज़रूरत है वो सही और गलत में तमीज़ और तफरीक को पहचानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए. उसके बाद डू व्हाट इज राइट, नॉट बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. ये बड़ी अहम बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके भी रिमार्क्स और बहुत से रिमार्क्स जो देखे जाते हैं दुनिया भर में, वो जब तब्दीलियां ये देखते हैं कि लोग जी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कन्वर्शंस बढ़ गए हैं, वो समझते हैं कि लो जी अब वो चेंज होना आ गया, नाउ वी विल. यानी आप अल्टीमेटली जा किधर रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकता, मेरा नजरिया ये. बट इट इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग व्हाट इज राइट, not because it will change the world. Do what is right because it's the right thing to do. Simple. तो आपकी बहुत सारी हो सकता है खुश फहमी हो, उम्मीदें हो कि जी बस अब हम गलतियों से बच के अब सही रास्ते पे आ रहे हैं. It's too late. We have crossed too many tipping points. बहुत it's not going to come back. वो जो species extinct हो गई, they are not going to suddenly appear from nowhere. वो polar ice cap melt हो रही है, it's not going to reform. आपके glaciers, all of these global warming, carbon emissions, ये सारी चीजें ऐसे पहुंच चुकी हैं. It is not coming back. It is not going to. अब जो कोविड के जमाने में अक्सर सुनने में आता है कि जी ओहो बड़े बुरे हालात हो गए, when are we going to return to normal? और returning to normal से मुराद ये कि when are we going to return to that ever rising growth, progress, evolution? But that is not normal. That is not a norm. That was an abnormality. COVID ने अगर आपको कुछ सिखाया है तो ये है कि भाई बस करो, that is not normal. और दिखाया आपको कि if you stop, how quickly you can actually come back to the norm. लेकिन mankind बिलअमूम is not going to return to that norm. It's just too far gone. But we have to recognize हक क्या है और बातिल में फर्क समझें. जो आपके इख्तियार में नहीं उसके बारे में आप क्यों फिक्र करते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इंसानियत को तबाही से रोकना है या एक रेवोल्यूशन ले आना है. दिस इज, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दिस. जिस चीज पे आपको इख्तियार है और वो आपके अपनी जान और अपने अमाल पर इख्तियार है, अपने सोच पे इख्तियार है. डू व्हाट यू कैन, whenever you can, wherever you can, whatever you can do. जिस चीज पे इख्तियार है वो करें, सही करें, लेकिन इस खाम ख्याली में ना रहें
کہ یہ آپ کے کرنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا, انسان کا وہ جو رخ ہے تباہی کی طرف وہ آپ موڑ دیں گے واپس ہم, یہ سب کچھ اب نہیں ہونے والا. So this is my way that I look at the crisis that we are in. اس کی مثال بہت اچھی ایک حدیث سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ حضور جب ہمیں پتہ چلے کہ آخرت آن پہنچی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک بوٹا جا رہے ہو لگانے کے لیے اور تمہیں کوئی بتائے راستے میں کہ جی کل قیامت کا دن ہے, گو اینڈ پلانٹ دیٹ ٹری. یہ سوچنا کہ جی وہ اب کیا فائدہ, کل تو قیامت آ رہی ہے اب میں کیوں. Do what is right because it's the right thing to do. It's not going to stop the day of judgment. So there is میری تو suggestion or advice یہی ہے کہ don't get over excited and over hopeful about some revolutionary turning point that is about to happen because so and so has now declared himself to be converted وغیرہ وغیرہ. That's very good. اور people there are, جیسے میں نے کہا, بہت سے انفرادی طور پہ serious sincere people are discovering the truth, are rejecting falsehood and are returning to the right path. بہت اچھی بات ہے, خوش ہونا چاہیے, ان کو بھی خیر کی دعا دینا چاہیے, مگر یہ توقع رکھنا کہ جی یہ اب موقع آ گیا, اب مسلمان دوبارہ زندگی پہ سپر پاور بن جائیں گے. یعنی بہت سارے یہ جو آپ کو نظر آتی ہیں اس طرح کی خوش فہمیاں, وہ بنیادی طور پہ اسی پر ہیں کہ دے ریئلی دیر فیو جو پرپس ہے دیٹ از دس ورلڈ, اس دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ اسلام اگر ہم صحیح پکڑ لیں تو پھر ہم دنیا پہ قابض ہو جائیں گے, حکمران ہو جائیں گے. یعنی ہم سب دشمنوں کو شکست دے دیں گے, ختم کر دیں گے, اسلام رائج ہو جائے گا, رول دا ورلڈ اگین. یو آر اسٹل انٹرسٹڈ ان اونلی رولنگ دا ورلڈ. اور پھر وہ بھول گئے کہ جب جہاد سے واپسی میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ جی وی آر ریٹرننگ فرام دا لیسر جہاد and now we start the bigger jihad. That bigger jihad is inside you with yourself. کسی کو dominate کرنا, rule کرنا, قبضہ جمانا, the world is not your purpose, آخرت is your purpose. تو ہماری نظریں ابھی دنیا پر ہی ہیں اور اسی حوالے سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی اب ہم دوبارہ دنیا کو فتح کر لیں گے. So these are very dangerous emotions and we should be wary of them. Thank you, Ustad ji. I suppose, Ustad, you as being a younger person, تو وہ ایک کیا کہہ سکتے کوئی کسی ایونٹ کی I suppose like وہ DNA میں تو ہوتی ہے as being a younger person. تو لیکن thank you for the answer and advice. اس پہ عمل تو ہم نے اسی وقت شروع کر دیا جب آپ نے لاسٹ میں آپ نے یہی ایڈوائس کی تھی. تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو. تھینک یو. اچھا جی, تو اب تھوڑا سا بریک لینا چاہیں گے یا شیل وی گو آن ٹو دی نیکسٹ ویڈیو؟ تیمور صاحب آپ بتائیں گے, شیل وی ٹیک اے بریک اور کیری آن؟ جیسے سارے کہتے ہیں, کیونکہ ابھی تو 15 منٹ اوپر ہو گئے, تو اب 7 بجے تک آپ ختم کرنا ہے, تو
हाँ फिर लेट्स गो तो ऑन। मेरा ख्याल है कि ख़त्म कर देते हैं क्योंकि फिर नमाज का टाइम भी हो जाएगा, तो जी जी ब्रेक की तो ऑलरेडी 6:33 हो गए हैं। ठीक ठीक है। है। अच्छा जी, तो दूसरा जो वीडियो था वो एडवर्ड केली का ऑडियो एक्चुअली था, वीडियो नहीं था, जिसमें उनके साथ इंटरव्यू किया गया और उन्होंने जिक्र किया बहुत से जो काम जिसमें वो खुद और उनके साथी और उनका इंस्टीट्यूट, द डिपार्टमेंट ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में, शार्लेट्सविल में, लेकिन ये नेटवर्क इनका बढ़ता जा रहा है, बहुत से लोग इस तरफ आ रहे हैं, बहुत से तो नहीं लेकिन थोड़े से लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी की फील्ड में जो एक फिजिकलिज्म अभी भी हावी है, उसके नुक्ता नज़र से बहुत सारी जो एविडेंसेस हमारे सामने आती रही हैं हमेशा से कि हकीकत और ज़िंदगी और दुनिया महज फिज़िकल नहीं, इसके अलावा भी कोई डायमेंशंस हैं। तो वो अब इन एविडेंसेस को दोबारा देख रहे हैं, बशमूल पुराने ट्रेडिशंस, चाइनीज़, इंडियन, जो भी हैं, और सभी इंसान, सारे इंसान के पुरानी ट्रेडिशंस में ही एविडेंसेस मिलते हैं। तो क्लिनिकली भी देख रहे हैं, साइंटिफिक रिगर के साथ इनको स्टडी कर रहे हैं। अब मसलन सर्वाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर डेथ, सर्वाइवल, और इसके उन्होंने many cases have been studied and documented. और इसी तरह से साइकोकिनेसिस, यानी कि आप not by physical contact you can move physical objects. तो और फिजिकलिज्म को वो बहुत सीरियसली क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि रिजेक्ट करते हैं। और मगर इनका भी जो मकसद है वो ये कि फिजिकलिज्म ने हमें तरक्की करने के रास्ते में, सफ़र में, ये फिजिकलिज्म की वजह से हमें बहुत सारी रुकावटें हो रही हैं, हम उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। आइंदा बेहतर तरक्की करने के लिए हमें फिजिकलिज्म से भी आगे हट के देखना होगा, तो इन चीज़ों को। मगर ये इसका मतलब नहीं कि वो इनको कोई शक करते हैं या उनका कोई नीयत ख़राब है। वो एक्चुअली सीरियसली एज ए साइंटिस्ट वो देख रहे हैं कि जिस चीज़ की रिपोर्ट्स हज़ार साल से सारी दुनिया में मुख्तलिफ माशरों में वक्तन फ़वक्तन, क्या अभी तक ये आपको मिसालें आपके अंदर मौजूद हैं और अफराद हैं, इनको वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसमें वो ये भी बताते हैं कि फिजिकलिज्म का जो नज़रिया है उसकी भी जो अपोजिशन है वो एक तो फ़लसफ़े के अंदर से सामने आई है कि वो जो एविडेंसेस को अगर देखें, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती फ्रॉम ए फिज़िकल फ़िलोसॉफ़िकल पोजीशन, और ख़ुसूसन क्वांटम थियोरी, क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम मैथमेटिक्स, इसमें जो पायनियर्स रहे हैं क्वांटम थियोरी में, उन्होंने बाकायदा बताया कि जी ये फिनोमेनन जो हम दे रहे हैं इसका कोई फिज़िकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, उधर ना देखें, ये आपको मेटाफिज़िकल रियलिटी की तरफ आपको मुशाहिदा और सबूत मिल रहा है। लेकिन वो जो पहलू था क्वांटम थियोरी का, उसको नज़रअंदाज किया गया, और सिर्फ जो उसका प्रैक्टिकल फ़ायदे थे, जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेल फोन्स, ये सब चीज़ें मुमकिन हुई हैं, उस कहते हैं बस इसकी आप कैलकुलेशन करें, मैकेनिकल चीज़ें करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, नए टॉयज़, नए आले बनाएं, और ये जो सवाल फिलोसॉफिकल उठा रहे हैं कि ये फिज़िकल और नॉन फिज़िकल, वो उस बहस में ना पड़े। तो ये फिर उन्होंने बताया कि उनकी अपनी पर्सनल जो
कुछ वाक़यात हुए उनकी ज़िंदगी में, उनकी बहन became actually a medium, और मीडियम से मुराद के जो एक ज़रिया बन जाते हैं रूहानी शख्सियात के, उनके अंदर जैसे वो फिर उनके वो टेक ओवर कर लेते हैं, या उनके जहन और इंटेलेक्ट और उसकी वो एक ज़रिया बन जाते हैं। बात ऐसी ऐसी बातें वो बता सकते हैं जो सिर्फ उन शख्सियात जो जा चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, लेकिन इनके ज़बानी वो अभी भी बात करते हैं। तो ये उनके अपनी लाइफ में, उनकी अपनी फैमिली में ये हुआ। और फिर वो मिसालें देते हैं कि बहुत सारे साइंसदान खुद हैव हैड मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस, और वो किस तरह से ये जो एक्सपीरियंसेस हैं न सिर्फ ये हमें एक सबूत और मुशाहिदा पेश करते हैं ऑफ अदर डायमेंशंस, अदर रियलिटीज़ जो फिज़िकल से मावरा हैं। तो ये उसमें फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल लाइफ, और ये सारे लाइफ अक्सर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जिन लोगों इन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं वो फिर तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो इन्होंने फिर अपनी तसानीफ़ का भी जिक्र किया, किताबें खुसूसन द रिड्यूसिबल माइंड, और उसके अंदर भी यही सारी बहस। वो किताब मैंने भी पढ़ी और बहुत ही दिलचस्प है। इट रियली ओपन्स आउट, इंसान हैरान होता है कि अब फाइनली साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं और इस तरफ देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी उसमें मुझे काफ़ी मज़ाक़ खेज़ कहना चाहिए कि आखिरी चैप्टर्स में कुछ फिजिसिस्ट, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स फिजिसिस्ट, उन्होंने इन जो मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, रियलिटीज़ हैं, आफ्टर रीइंकार्नेशन, नियर डेथ एक्सपीरियंस, सर्वाइवल, डेथ को सर्वाइव करना, ये सारी चीज़ें, इनका सारों का एक्सप्लेनेशन वो क्वांटम के हवाले से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो फिजिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकती तो उसके जो उन्होंने स्पेक्यूलेशंस किए हैं, प्योर स्पेक्यूलेशन, they go into really absurd fantasy of multiverses, parallel universes, alternate universes, all kinds of entanglement और बहुत सारी चीज़ें जिसका कि वो एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल फिजिकल एक्सप्लेनेशन, जब वो it doesn't conform to the observed reality तो फिर वो टोटल फैंटेसी में चले जाते हैं। दिस आई थॉट वाज वेरी ऑलमोस्ट कॉमिकल। तो बस ये है, इस इन्होंने रिव्यू किया है जो तब्दीली आई है हाल में। वैसे तो ये कह रहे हैं कि ये इन चीज़ों का साइंटिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को हमेशा से पता था और ये रिसर्चेस भी हुई हैं और पब्लिश भी हुई हैं, लेकिन एक तो खैर वो बैरियर्स हैं जो आपने देखे होंगे, वो एक्सपेल्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपको पता चला कि सर्टेन थिंग्स आर टोटली नॉट अलाउड। इसके बावजूद जो साइंटिफिक लिटरेचर में चीज़ें पब्लिश भी होती हैं उनको भी बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो दूसरा जो तरीका है उसको, उस पर पाबंदी लगाने का, एक तो है कि उसे पब्लिश ही ना होने दो, और दूसरा ये है कि अगर पब्लिश हो भी तो जैसे कोई है बात करे उसका जिक्र ही नहीं कर, नोटिस ही नहीं लेना। तो अब वो कहते हैं कि, और ये खुद आप पब्लिश भी कर रहे हैं और साइंटिफिक रिगर के साथ एक्सपेरिमेंट्स, तो इन चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया कि ये परसेप्चुअल स्टडीज़ में, साइकोलॉजी में अब एटलीस्ट दिस स्मॉल ग्रुप एंड सम लाइक माइंडेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अब इन चीज़ों की तरफ भी देख रहे हैं। सो इस पे अगर कोई बात उठाना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो वी कैन डिस्कस दैट नाउ।
کامل صاحب یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ وہ جو آپ نے کہا آپ کو کامیکل اور ابسرڈ لگتا ہے کہ وہ اس کو بھی فزکس کے یا کوانٹم فزکس کے اس کی سیریز کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بک ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں میریکلس کی بات ہو رہی تھی. تو وہاں ایک صاحب تھے مجھے یاد ہے انہوں نے بھی اس طرح سے بات کی کہ ایون جو میریکلس ہیں ان کی بھی ہمارے پاس یہ کوانٹم فزکس سے یا اور میتھمیٹیکل جو ایکسپریشن ان کے تھرو ایکسپلینیشن پاسبل ہے. تو میرا تو خیر اس کے بارے میں کوئی اتنا نالج نہیں ہے تو میں چپ رہی تھی. تو لیکن آپ کا تو اس کے بارے میں یہی پرسپشن ہے کہ لائک یو تھنک کہ اٹس جسٹ comical and it doesn't make sense and miracles are like something which happens in a metaphysical realm بجائے اس کے کہ ہم اس کی بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیکھیں یا ایسا پاسبل ہے. دیکھیں کیونکہ یہ یونیورس دیکھیں لاجیکل ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورس ایک طرح سے کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر ہے اور ایک لاجیکل یونیورس اللہ نے بنائی ہے. یہ ایک لٹرلی جو یہ اس کو فزیکلزم جو اصطلاح استعمال کی ہے, گویا کہ اٹ از اے بلیف سسٹم لائک اینی ادر بلیف سسٹم جس کو کہ آپ ادروائز ریلیجن کہیں گے. سو دا فیتھ اینڈ بلیف, دی ایبسولوٹ فیتھ, بلائنڈ فیتھ ان the physical world as the only ultimate reality. یہ blind faith ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو چیزیں unexplainable by physical explanations. تو یہ جو مزاحیہ باتیں میں کہہ رہا ہوں ایبسرڈ قسم کی جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, ان کا بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خود اس بلائنڈ فیتھ کے اندر پکے ہیں کہ اگر ایک چیز کو آپ فزکس کے حوالے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے تو وہ محض وقت کی بات ہے. ابھی ہماری اتنی نالج نہیں ہے, یہ تو وقت کی بات ہے, تھوڑے دنوں میں ہمیں اور پتہ چل جائے گا. گویا کہ دے آر کنونسڈ ایوری تھنگ, چاہے وہ میریکل ہو, چاہے وہ سروائیول آف ڈیتھ ہو, ری انکارنیشن ہو, all of this can be explained in physical terms. This is unquestioned blind faith. There is nothing else except it is a religious صحیح ہے, it is physicalism as a belief system. جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پھر miracles کیا ہیں, یعنی can't you see you are the miracle, I am the miracle, that we exist, is this not miraculous? That we are life is a miracle, knowledge is a miracle, I can do this, I can decide. Will is not a physical thing. It is miraculous that we exist, our existence, our being, our living, our knowing, our willing. اس سے بڑی miracle کیا ہو سکتی ہے؟ But we insist that there has to be a physical explanation to this. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چاہے ایویڈنس, یعنی اس سے بڑی ایویڈنس کیا چاہیے بھئی, آپ کہاں سے آ گئے؟ So the biggest miracles are not some stories that somebody has told. You and I, we are living miracles. But we refuse to recognize this. So every moment is a new creation. Is that not miraculous? So اس کا کوئی حل نہیں ہے. If you just are blind and you refuse to see the miraculous in yourself, around you, in the universe, in the smallest particles, in life itself, کہیں آپ کو وہ میریکل نظر ہی نہیں آتی, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا نا, پتہ لگ جائے گا, پھر اس کا ایکسپلینیشن تو ہو ہی جائے گا. اس کا کوئی علاج نہیں.
جی کامل صاحب بہت شکریہ. مجھے ہنسی آئی تھی لیکن جب تک میں نے مائک انمیوٹ کیا میری ہنسی ختم ہو گئی. جسٹ وانٹڈ یو ٹو نو دیٹ آئی واز لیفٹ. جی ہاں جی ایک کمنٹ تھا وہ کامل صاحب، یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ ہر چیز کو فزکس کے تھرو ڈسکرائب یا ایکسپلین کرنا یا میتھمیٹکس کے تھرو، آئی تھنک اس کے پیچھے وہ جو کچھ ایگزیمز ہیں نا جو کہ وہ رینیسانس کے بعد جن کے اوپر فیتھ ہے ان کا ویسٹ کا، جو پہلے بھی اس کے اوپر آپ ڈسکشن کر چکے ہیں، جیسے کارٹیزین ڈوئلزم، جیسے وہ جو ولف گینگ اسمتھ نے بھی اپنی کوانٹم انگما میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو the inability to distinguish between the physical and the corporeal domain and the fact کہ فزکس جو بھی آپ کو بتاتی ہے وہ کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ہے. ایون کارپوریل ڈومین میں بھی جتنی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا جو کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ہے بیسیکلی اسی کے بارے میں فزکس آپ کو جو بھی کچھ بتائے گی وہ بتائے گی. کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو تو وہ اگنور کر دیتی ہے. تو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو چونکہ اگنور کر دیا ہے اور کہا یہ گیا ہے جی کہ ایوری تھنگ وچ از انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ کین بی ایکسپلینڈ کمپلیٹلی تھرو میتھمیٹکس. تو بس آبسیشن اسی وجہ سے ہے کہ میتھمیٹیکلی آبسیشن ہے کہ میتھمیٹیکلی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا. اگر کسی میریکل کے بارے میں لیٹ سے فزکس کو ایکسپلینیشن لے بھی آتی ہے لیٹ سے، تو وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ جو بھی چیز جو بھی فینومینا جو کارپوریل ڈومین میں مینیفیسٹ ہوا ہے اس کا کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. وہ انفارمیشن کمپلیٹ تو ہوگی، وہ ون ہاف آف دا کوائن ہے. جو ادر ہاف ہے جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ تو اگنور ہو گیا. تو جب آپ ان دو ایسپیکٹس کو مان ہی نہیں رہے ہیں تو بات تو وہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو ڈیڈ اینڈ ہے بیسیکلی. تو بحث میرے خیال سے تو اس بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے لوگوں سے کیا بندہ بحث کرے جو اسینشل اور سبسٹینشل جو دونوں ایسپیکٹس ہیں ایون کارپوریل ڈومین کے اندر ہی بات کریں. جب ان دونوں پرنسپلز کو جو شخص نہیں مانتا، جو ہر چیز کو سبسٹینس کے اوپر ہی ریڈیوس کرنا چاہتا ہے، تو اس سے وہ مطلب اس کے ایگزیمز ہی غلط ہیں. تو یہ واقعی ڈیڈ اینڈ ہے. تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی بحث کی. پھر صحیح ہے. ہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، اس پہ غور کریے کہ میں بات کر رہا تھا بلائنڈ فیتھ اینڈ ایز اے ریلیجن. اگر ذرا بھی غور کریں تو کوئی بھی انکوائری must first of all begin with faith and belief. You have to first of all believe that in quarks, let's say کہ quark ہے. کبھی کسی نے دیکھا نہیں، کسی ایکسپیریمنٹ میں نہیں، لیکن you are convinced that there has to be there کیونکہ میتھمیٹکس آپ کے یہ بتا رہی ہے. you have belief in that. So even every scientific inquiry begins with a faith and a belief, and you believe in that which you start looking for, otherwise you won't. یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی. I think we said this. اور یہ حقیقت we should know as Muslims. We read the Quran, اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورہ ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے for those who believe, for those who have faith, یقین، ایمان. So first you must have faith. اگر وہ faith ہے ہی نہیں آپ کے اندر تو آپ کو اس میں کچھ نہیں ملے گا. And you can say the same for both sides. جو پرابلم فزیکلزم کے ساتھ ہے وہ یہ کہ it is based on the faith and belief that the only reality is the physical universe. Now آپ جو اس میں جو مجھے خامی نظر آتی ہے وہ یہ کہ within itself
every entity is also an infinity. Infinity in two directions. Infinitely small and infinitely large. The center is not a physical thing. You can keep on reducing, going closer and closer and closer, and whenever you think you have now arrived at the center, that is not the center. And in the same way, आप बाहर की तरफ जा सकते हैं, and when you think you have now reached the limits, you will find कि अभी इसके आगे और भी limits हैं. So in both directions, this physical created universe within itself, यानी within itself से मेरा मतलब ये कि अगर आप इसके अलावा कोई रेफरेंस को उसमें हिसाब किताब में ना लाएं, तो from its center to its periphery, there is no way of knowing, of measuring. There is no measure of that distance from the center to the periphery. So within anything, without reference to any other thing, there is no way of measurement of any quantity. So you can go on penetrating matter to its atoms, to its electrons, to its quantum, quarks, what करते ही चले जाएंगे. It will go on infinitely. You will never reach the end. And likewise, you can keep on exploring the cosmos further and further and further and further. You will never reach the end. So this is a futile search because it has no end. And every time you say कि ये अभी तो और information हाथ बस ये मिल जाए तो फिर हमें total. The quest is based on this physical faith to have total knowledge of the whole universe. Why? Because this gives you control over nature and dominance, and ultimately जो गोल है जिसकी तरफ इंसान समझता है कि बढ़ रहा है, that is masters of the universe. ये हम वो कॉमिक्स में पढ़ते थे, सुपरमैन और कैप्टन मार्वल, और उसमें एक कैरेक्टर होता था, विलन होता था, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स बनना चाहता है. वी आर दैट विलन. मगर ये इट इज an endless quest. It does not lead anywhere. The moment you cross this faith barrier, and you can only cross it not by looking out to the physical universe. When you turn inwards and look, जैसे मैंने कहा, miracle कहाँ तलाश कर रहे हैं? You are the miracle. If you look within yourself, what is this person? Myself. And you realize it is not this physical body, these cells जो आती हैं जाती हैं, they go through. That's not me. What am I is not a physical thing. So when you realize that I am not, तो फिर रह क्या गया? And then you realize the infinite that is other than yourself. So once you break that barrier of the form, the boundaries of your physical being, and then you realize that this was nothing. It is really infinitely small in comparison with the infinitely large. ये तो कुछ जर्रे से भी कम थी, कुछ भी नहीं है ही नहीं. और वो कहाँ देख रहे हैं आप? अपने अंदर देखें. You yourself are less than the smallest physical speck. And in comparison with that which is beyond yourself is an infinite reality. ये सिर्फ उस relationship को आप समझ सकते हैं. And so this is the problem that I see
कि जो modern science, physicalism is a futile, endless search for a reality which does not exist in a physical form. Maybe we can discuss at some point कि फिर what then is this that we experience. और ये सब चीजें कोई नई बात नहीं है. All the traditions have known what this physical world is. It is an illusion. So what is the reality? So it's basically a question कि आपका position, are you searching for the truth in the physical world, or are you searching for the truth which is beyond the physical phenomenal experienced corporeal world that you observe? इस बात से वैसे कामिल साहब, इस बात से मुझे वुल्फगैंग स्मिथ की जो किताब है क्वांटम एनिग्मा, उसकी एक और बात याद आ गई, जिससे ये जो फिजिकलिज्म की जो फ्यूटाइल होना है वो मेरे हिसाब से बड़ा क्लियरली साबित होता है. उसमें जैसे आपको खुद भी मालूम, आपने शायद इसका खुद भी तस्करा किया था कि ये जो सो कॉल्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये बाय देमसेल्व्स, ये तो कॉर्पोरियल डोमेन में बाय देमसेल्व्स तो कभी मैनिफेस्ट होते ही नहीं. इनके वजूद को इन्फर किया जाता है इनडायरेक्टली थ्रू देयर ट्रेसेस. कोई मेजरिंग ऑपरेटर्स हो या कोई स्पेशल कंडीशंस हो तो ये अपने ट्रेसेस छोड़ते हैं, इफेक्ट्स छोड़ते हैं, और उन इफेक्ट्स के थ्रू इनके वजूद का इकरार किया जाता है, ये इन्फर किया जाता है. अब अगर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर ये हालत है कि वो बाय देमसेल्व्स कॉर्पोरियल डोमेन में जाहिर नहीं हो सकते, तो ये जो मैक्रोकॉस्मिक बॉडीज हैं जिनको ये सो कॉल्ड फिजिसिस्ट कहते हैं कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का एग्रीगेट या कलेक्शन है, तो वो एग्रीगेट या कलेक्शन कैसे फिर जाहिर हो? एग्रीगेशन या कलेक्शन से तो कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आ सकती ना, वो तो सिंपल एक कलेक्शन है. कलेक्शन कैसे क्वालिटेटिव चेंज ला सकती है? अगर इंडिविजुअल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बाय देमसेल्व्स कॉर्पोरियल डोमेन में मैनिफेस्ट नहीं हो सकते, तो उनकी जो कलेक्शन है वो कैसे मैनिफेस्ट हो सकती? इसका मतलब देयर हैज टू बी सम अदर फैक्टर जिसकी वजह से कॉर्पोरेट डोमेन मैनिफेस्टेशन होती है, और उसको वुल्फगैंग स्मिथ कहते हैं कि वो फॉर्म है या फॉर्म गिविंग एजेंट की वजह से ये मैनिफेस्टेशन होती. तो मैंने सोचा कि ये मतलब इससे भी फिजिकलिज्म की जो फ्यूटाइल होना है मेरे हिसाब से बड़ा क्लियरली वुल्फगैंग स्मिथ ने साबित. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वाज़े और मस्बत और मजबूत आर्गुमेंट है जो वुल्फगैंग स्मिथ ने बताई कि द रियलिटी जो फिजिक्स डिस्क्राइब करती है, इट इज नॉट अ फिजिकल रियलिटी. सो इवन जो अल्टीमेट प्रूफ ऑफ इट्स ट्रूथ वो लेके आते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ फिजिकल entity, number is not physical. So you are using metaphysical entities in order to construct an imagined world. Which physics is the biggest example of a total speculative description of something which you cannot experience, you do not observe, you cannot measure. उसको फिर आप through these fantasies and speculations, कभी आप कहते हैं ये गोलियों की तरह से मार्बल हैं, बॉल्स हैं, कभी कहते हैं एनर्जी है, कभी पार्टिकल है, कभी पैटर्न है. You're getting close, very close. Quantum physics is getting us so close, फिर भी हम आंखें नहीं खोलते. इतनी क्लियरली आपको बता रहा है भाई किधर देख रहे हो. But this is very strange. Some of the biggest truths, realities are staring us in the face. We don't see them. And some of the biggest fantasies, myths, lies are being projected as the ultimate truth. But there we are.